السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، کسی بھی انسان کی قیمت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، اندر کی صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابو لہب ذات کے اعتبار سے انسان ہے، ابو جہل ذات کے اعتبار سے انسان ہے، عتبہ، عتیبہ، فرعون، شداد، حامان، یہ سارے ذات کے اعتبار سے گدھے نہیں ہیں، بلی نہیں ہیں، کتے نہیں ہیں، بندر نہیں ہیں، اولاد آدم ہے، لیکن ان کی قیمت کوئی نہیں۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھتا، حامان نہیں رکھتا، شداد نہیں رکھتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی ذات تھی، ذات کے اندر صفات نہیں تھی۔ سیدنا بلال بھی ذات کے اعتبار سے انسان ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی ذات کے اعتبار سے انسان ہے، سیدنا طلحہ، سیدنا علی بھی ذات کے اعتبار سے انسان ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کتنی مسجدوں کے نام، کتنے بچوں کے نام، کتنے محلوں کے نام، کتنے مدرسوں کے نام، کتنے خانقاہوں کے نام پھیلے ہوئے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے۔ اب یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ فرق یہ تھا کہ ان کی ذات میں صفات نہیں تھی اور ان کی ذات سراپا صفات تھی، انگ انگ میں، نس نس میں، رگ رگ میں، ہر قطرے خون میں صفات ہی صفات تھی۔ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ صفات ہیں جو قرآن نے دی ہیں، اسلام نے دی ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، وہ صفات ایک وہ ہیں۔ اور دوسری میں جو کفر نے دی ہیں، یورپ نے دی ہیں، عالم کفر نے دی ہیں، وہ بھی صفات ہیں۔ میرا مکان ایسا ہونا چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، جولری ایسی ہونی چاہیے، عہدے، یہ کفر کی صفات ہے۔ کفر جب کسی انسان کی ذات کو قیمتی بناتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کا مکان دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کا گھر دیکھو، اس کا گیٹ اپ سیٹ اپ دیکھو، اس کی جولری دیکھو، کپڑے دیکھو، گریڈ دیکھو، ڈگری دیکھو۔ کفر کی صفات ہر ایک کی دسترس میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کا ہر شخص 22واں گریڈ میں نہیں جا سکتا، دنیا کا ہر شخص کمشنر نہیں بن سکتا، دنیا کا ہر شخص فارم ہاؤس نہیں بنا سکتا، دنیا کا ہر شخص کلیدی عہدوں پہ نہیں جا سکتا، دنیا کا ہر شخص جولری نہیں لے سکتا۔ تو کفر کی جو کسی انسان کو قیمتی بنانے کی صفات ہیں وہ ہر شخص کی دسترس میں نہیں ہے، نہ عقلاً، نہ شرعاً، نہ عرفاً، نہ اخلاقاً۔ جو کفر نے کسی انسان کو قیمتی بنانے کی صفات دی ہیں، آپ ہزار اس کو میزان پہ تول لیں، دنیا کا کوئی شخص ان صفات پہ 100% پورا نہیں اتر سکتا۔ کہیں بڑھاپا حائل، کہیں ان پڑھے حائل، کہیں غربت حائل، کہیں معذوری حائل، کہیں دیہاتی پن حائل، میری مجبوری تھی، میں یہ نہیں کر سکا۔ دوسرا، کفر کی صفات آدمی کے ساتھ ہر وقت نہیں رہتی۔ جب مر گیا تو زمین، 70 مربع کا مالک تھا میرے علاقے میں ایک زمیندار، فوت ہو گیا، ایک آدمی اکیلا 70، میں نے اس کا گھر دیکھا، اس کا رقبہ دیکھا، اس کا بیٹا مجھے گاڑی پہ لے کے پھراتا رہا، 70 مربع کا مالک فرد واحد فوت ہو گیا۔ تو عام قبرستان میں جہاں غریب، امیر، فقیر، محتاج، مسکین، بے بس، گمنام پڑے ہیں، وہیں ایک چھوٹی سی قبر اس کی بھی ہے، جا کے بتانا پڑتا ہے یہ میرے ابو کی قبر ہے۔ تو کفر کی صفات کی بنیاد پہ بڑا بننے والا وہ صفات ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ اقبال کہتا ہے تکرار تھی مضارع و مالک میں ایک روز، ایک دن مالک، زمیندار اور کاشتکار آپس میں بحث کر رہے تھے۔ کیا؟ دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کاشتکار اور زمیندار دونوں اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ زمین میری ہے۔ کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، جو کاشتکار تھا، جو مزارع تھا، جو راہک تھا، وہ کہہ رہا تھا جس کی ہڈیاں، جس کا گودا، جس کی جوانی، جس کے بچے ہل چلاتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، زمین کی رگوں سے سونا نکالتے ہیں، زمین اس کی ہے۔ کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں۔ جو مالک تھا وہ کہتا تھا کہ کبھی رمبے سے، گوڈی سے، کھاد سے، سپرے سے آدمی مالک بنتا ہے؟ تحصیلدار سے پوچھو، قانون گو سے پوچھو، پٹواری سے تکرار تھی مضارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین۔ کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں۔ پوچھا زمین سے میں نے ہے کہ اس کا مال تو۔ اقبال کہتے ہیں دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں نے کہا مقام نزا اور وجہ تو زمین ہے، تو زمین سے پوچھتے تو کس کا؟ پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو؟ کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ اس نے کہا اقبال مضارع کو چھوڑ، راہک کو چھوڑ، کاشتکار کو چھوڑ، زمیندار، مجھے تو ہے اس بات کا یقین مالک ہو یا مضارع شوریدہ حال ہے۔ شوریدہ حال کہتے ہیں برے حال ہیں۔ مالک یہ جو کہہ رہا ہے میرا تحصیلدار کے پاس ہے، یہ کہہ رہا ہے میری 3 نسلوں کی جوانی اس میں دفن ہے، ان کو چھوڑو۔ مالک ہو یا مضارع شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے، میں کسی کی نہیں، یہ سارے میرے ہیں۔ یہ کہتا ہے میرا دلیل جوانی، یہ کہتا ہے میرا دلیل پٹواری کے کاغذات۔ تو
تو کہتے ہیں یہ دونوں غلط ہیں، دونوں میرے ہیں، میں کسی کی بھی نہیں۔ مالک و یا مزارع شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ حکومت مل جائے تو تم بڑے بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ تو نور جہاں کی قبر پہ میں لاہور میں کھڑا تھا تو لاہور کے بچے کھیل رہے تھے اس کی قبر پہ، اور اس کے کتبے کو میں نے ہاتھ پھیرا تو نیچے لکھا ہوا تھا بر مزار ما غریباں، نئے چراغ نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت، نئے صدائے بلبلے، کہ ہم غریبوں کی نور جہاں مغلیہ خاندان کی شہزادی جس کے آنکھ کے اشارے پہ جہانگیر دن کو رات اور رات کو دن کہتا تھا، نظام عدل آگے پیچھے ہو جاتا تھا، اس کی قبر پہ بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ چراغ ہے، نہ پھول ہے، نہ کو پتنگا آتا ہے، نہ کو بلبل آتی ہے، نئے چراغ نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت، نئے صدائے بلبلے، تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یورپ کی صفات ساتھ نہیں چلتی، شباب ساتھ نہیں چلتا، مال ساتھ نہیں چلتا، کفن میں جیب نہیں ہوتی، پیٹ کو پریس کر کے گندگی نکال لیتے ہیں، بیری کے پتے میں پانی ڈال کر مسام سے میل نکال دیتے ہیں، ہاتھوں سے رنگ، کپڑے، ٹو پیس، تھری پیس سارے اتار لیتے ہیں۔ تو یورپ کی صفات پہ بڑا بننے والا شخص جب قبر میں ہو جاتا ہے تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خوردبین سے نظر نہیں آتا، کیونکہ جن بنیادوں پہ بڑا بننے کا کانسیپٹ اس نے لیا تھا وہ بنیادوں میں تو کوئی بھی نہ گئی، نہ زمین گئی، نہ عہدہ گیا، نہ گریڈ گیا، نہ ڈگری گئی، نہ کلیدی پیسے گئے، نہ کوئی چیز۔ دوسری صفات وہ ہیں جو قرآن نے دی، کسی انسان کی ذات کو قیمتی بنا۔ میں اس کو عقل و نقل کی میزان پہ پرکھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ اگر یورپ کی چیزیں ہمارے پاس آ گئی، اس کے کمبل، اس کی استری، اس کا اے سی، اس کے کارپیٹ، اس کی قالین، اس کے ٹائل، اس کے پتھر، اس کے فانوس، اس کا چپس، اس کی نیشنلٹی، تو کمال ہو گیا۔ یہ ایک ناقوس ہے، ایک مٹی اڑائی گئی، یہ فلاں ملک کا نیشنلٹی ہولڈر ہے، تو لوگ ایڑی اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ جانتے ہوئے کہ عقل و نقل اور شریعت کی میزان پہ یہ چھوٹے ہیں، نہ ان کا بنایا ہوا انسانوں کو بڑا بنانے کا پیمانہ حرام خاص کی دسترس میں ہے، اور اگر کسی کی دسترس میں آ بھی جائے تو لانگ لائف نہیں ہے، قبر کی دیواروں سے پیچھے ختم ہو جاتا ہے، نزع کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا ٹائٹینک ہے، موت کے وقت جب موت کا وقت آیا، جھٹکا لگا، 86 ہجری میں غالباً اس کی وفات ہوئی، تو کہنے لگا کہ مجھے مکان کی چھت پہ لے جاؤ، تو اس کی چارپائی پہ اس کو ڈال کے مکان کی چھت پہ لے گئے، تو وہاں اس کو ٹھک 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 کے آوازیں آنے لگی، کہنے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عبد الملک بنو امیہ کا ببر شیر ہے، بنو امیہ کی جڑوں میں اگر عبد الملک کو نکال دیا جائے تو باقی خاک ہے، راکھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ بنو امیہ کو استحکام دینے والا، روٹس دینے والا، جڑیں دینے والا، بنیادیں دینے والا، شناخت دینے والا، وسعت دینے والا، پہچان دینے والا، عالمگیریت دینے والا، گہرائی دینے والا، گہرائی دینے والا، مورخین کا اتفاق ہے کہ عبد الملک بن مروان ہے۔ 86 ہجری کے لگ بھگ جب اس کو دستک ہوئی موت کی، تو دستک کے بعد دروازے تو کھلنے تھے، ایک آدمی ٹھک ٹھک کرتا ہے تو دروازے تو کھل جاتے ہیں، ملک و موت جب دستک دیتا ہے تو روح کا پنجرہ کھول تو جاتا ہے، تو پنجرے سے پنچھی نے نکلنا تو ہے، تو کہنا یہ ٹھک ٹھک کی آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا شاہی دھوبی ہے جو محل کی پشت پہ کپڑے دھو رہا ہے، کپڑے کو پانی میں بھگو، تو اس نے کہا مجھے یہ منظر دکھاؤ۔ اب بادشاہوں نے یہ منظر کب دیکھے؟ دھوبی کپڑے کو گیلا کرتا ہے، صابن لگاتا ہے، اس کو رگڑتا ہے، پھر پتھر پہ پٹکتا ہے، اس طور کی واشنگ مشین یہ تھی، پھر اس کو دھوتا ہے، پھر وہ داغ والی جگہ دیکھتا ہے، پھر صابن لگاتا ہے، پھر پٹکتا ہے۔ تو یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں چھلک اٹھی، عبد الملک کے رو پڑا، تو لوگوں نے سمجھا شاید نزع کی شدت کی وجہ سے آنکھیں چھلک اٹھی۔ اس نے کہا نہیں، نزع کی وجہ سے نہیں، مجھے یہ آدمی نظر آ رہا ہے جو میرا دھوبی ہے، کتنا اچھا ہے کہ میلے کپڑے لیتا ہے، داغدار لیتا ہے، کلاٹ دار لیتا ہے، اور اس کو داغ دور کر کے صاف کر کے واپس کرتا ہے۔ میں عبد الملک اللہ سے صاف روح لایا تھا، اس میں کوئی داغ نہیں تھا، غیبت کا، حرام خوری کا، ظلم کا، زنا کا، شراب کا، قتل کا، جھوٹ کا، کوئی داغ نہیں تھا۔ جب اللہ نے مجھے روح کا لباس دیا تھا تو نیٹ اینڈ کلین تھی، صاف ستھری، چمکدار، معطر، خوشبودار، شبنم کی طرح۔ لیکن اب جب اللہ کے ہاں لے کے جا رہا ہوں تو داغ ہے، تو مجھ سے تو دھوبی اچھا رہا کہ جو داغدار کپڑا لیتا ہے اور صاف واپس کرتا ہے، اور میں صاف روح لے کے آیا اور داغدار واپس لے کے جا رہا ہوں۔ اس داغدار روح کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں، یا توبہ کی واشنگ مشین اس میں ڈالو اور روح صاف ہو جائے، یا جہنم کی واشنگ مشین کو اس میں ڈالو اور پھر داغ دھبے ڈال کے پھر جنت میں ڈالا۔ جنت میں داغدار تو نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کہ توبہ کی واشنگ مشین اس لیے ختم ہوگی کہ معلوم یغرغر، کہ جب تک گلے کے گھنگھر نہ بجیں اس وقت تک توبہ کی واشنگ مشین میں کپڑے ڈال سکتے ہیں۔
اور جب گلے کے گھنگرو بج جائیں، حواس باختہ ہو جائیں، موت دستک دے دے، یقینی جدائی کا وقت آ جائے، تو پھر توبہ کی واشنگ مشین میں روح ڈالنے کے بعد بھی روح صاف نہیں ہوتی۔ بخاری کی روایت ہے، توبہ کی واشنگ مشین، یعنی میں اس کو تشبیہاتی رنگ میں کہہ رہا ہوں، توبہ کی واشنگ مشین اس وقت تک فنکشنل ہے جب تک آدمی کے گلے کے گھنگرو نہ بجے، اور یہ گھنگرو بجنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھنگرو بج گئے، جدائی کا وقت آ گیا، اب مسیحا اور طبیب اور سارے کچھ بے وقت ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یورپ کی دی ہوئی صفات ہر عام خاص کی دسترس میں نہیں ہے، اور اگر ہوں بھی، یعنی آپ عقل کے پیمانے پہ پرکھیں تو یورپ جن چیزوں سے بڑا بنانے کا کانسیپٹ دیتا ہے وہ ہر انسان کی دسترس میں نہیں ہے، اور اگر مان بھی لی جائے تکلفاً تصنعاً مان بھی لی جائے تو اس کا کل رینج اور دائرہ کار موت کا نزع کا وقت ہے۔ نزع کے بعد یہ سارے چیزیں وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں، چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صفات کسی شخصیت کو، ذات کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے قرآن نے دی، اسلام نے دی، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ ہر ایک کی دسترس میں ہے۔ کون کہتا ہے میرا بڑھاپا تقوی میں حیل ہے؟ کون کہتا ہے میرے غلبت صلہ رحمی میں حیل ہے؟ کون کہتا ہے آنکھوں کے حیا میں حیل میرا پیسہ ہے؟ اسلام کی صفات ہواؤں کی طرح ہیں، روشنیوں کی طرح ہیں، جو ہر ایک کی دسترس میں ہے۔ نہ بڑھاپا، نہ غربت، نہ پڑھائی، نہ ان پڑھ، نہ دیہاتی، نہ شہری، نہ بدو، نہ حضروی۔ دنیا کا کوئی انسان کسی ایکسکیوز نہیں کر سکتا، بہانہ نہیں کر سکتا کہ یہ بہانہ بنا۔ اسلام اپنی اقدار چینج کر دیتا ہے، اگر تم نہیں کر سکتے تو یوں کر لو، یوں ریپلیس دیتا ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، لیٹ نہیں سکتے آنکھوں، یعنی یوں نہیں کر سکتا کہ دنیا کے کسی انسان کو ایک ہی چابک کے زور پہ ہانکا جائے، تم نے ہر حال میں یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اسلام اس میں ویریشن، چینجز، تبدیل لا دیتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات ذات کو قیمتی بنانے کے لیے عقلاً اس لیے مناسب ہیں کہ ہر ایک کی دسترس میں۔ حیا ہر آدمی کر سکتا ہے، سچ ہر آدمی بول سکتا ہے، جھوٹ سے ہر آدمی بچ سکتا ہے، غیبت سے ہر آدمی بچ سکتا ہے، تقوی ہر آدمی لے سکتا ہے، سخاوت ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لانگ لائف ہیں، جنت تک جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے تو تقوی گم، موت کا جھٹکا لگتا ہے تو رزق حلال گم، موت کا جھٹکا لگتا ہے تو پچھلی رات کے سجدے گم۔ وہ روح کے اندر جزو بن جاتے ہیں، نہ موت کا جھٹکا دور کر سکتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ صحابی ہیں، تو موت کا وقت آیا تو آنکھیں کھلی تھیں، تو آپ نے آ کے دیکھا تو اپنی آنکھیں بند کی۔ آپ نے کہا ساتھی کی جدائی میں ساتھی نے دور تک دیکھا اور آنکھیں جھکنا بھول گئیں۔ جب روح نکلتی ہے 30 سال تعلق ہے، جتنا روح اور جسم کا تعلق ہے سایہ اور جسم کا تعلق بھی نہیں ہے، سایہ بھی اندھیرے میں دور ہو جاتا ہے، روح تو آنگ آنگ کے ساتھ ہے نا۔ جب 30 سال کے بعد روح نکلتی ہے تو دوسرا دوست اس کو الوداع تو کرتا ہے نا، اتنا جنم جنم کا تعلق، ولادت سے لے کے وفات تک گہرا اٹوٹ انشیکی تعلق۔ جب روح نکلتی ہے تو پھر وہ اوپر جاتی ہے، تو پھر یہ مرنے والا ایسے دیکھتا 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 یوں سب سے آخر پہ روح آ کے نکلتی ہے آنکھوں سے۔ آغاز ہوتا ہے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے یا انگوٹھے سے، اور اختتام ہوتا ہے آنکھوں پر۔ تو آنکھیں آخری وقت دیکھتی ہیں کہ وہ تعلق والا قریبی جگری یار چلا گیا، تو پھر آنکھیں جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ پہلی مرتبہ فرمایا تھا کہ مرنے والے کی آنکھیں بند کرو، یہ پہلی مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے وفات پہ آپ نے فرمایا، عمر بن عاص رضی اللہ کی وفات، یہ غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کی وفات پہ فرمایا تھا۔ تو اسلام کی صفات کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ نزع پہ بھی رہتی ہیں، قبر میں بھی رہتی ہیں، پل صراط پہ بھی رہتی ہیں، میزان پہ بھی رہتی ہیں، حشر میں بھی رہتی ہیں، اور جنت تک رہتی ہیں۔ قبر میں آدمی دفن ہوتا ہے تو نماز کس طرف سے آ جاتی ہے، روزہ کس طرف سے آ جاتا ہے، قرآن کس طرف سے آ جاتا ہے، سخاوت کس طرف، تو سارے چاروں طرف سے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ کسی کا مال آ جائے، کسی کا رقبہ آ جائے، کسی کا عہدہ آ جائے، کسی کا سیاسی اثر رسوخ آ جائے، تو ان کی ایکسپائری ڈیٹ نزع تک ہے۔ ادھر نزع کا سانس آیا نہیں، اور یہ ساری یورپ کی عطا کردہ، کفر کی عطا کردہ صفات کہتے ہیں حاذا فراق بینی و بینک، جدائی کا وقت آ گیا، اس سے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمارا دائرہ نہیں۔ اس لیے ماہ رمضان دراصل اپنی ذات کو صاحب صفات بنانے کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے میں نے 3 صفات عرض کی تھی۔ موت کے وقت فرشتے آ کے سونگھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، پاؤں کے ناخن سے آنکھوں تک سونگھتے ہیں۔ یہ جس آدمی کو موت کا وقت پہ یہ سونگا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ان آنے والے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے کہ ایگزامن کر رہے ہیں آپ کو، جس طرح ہم کسی کو خون دیتے ہیں نا،
یہ پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ اس کی رپورٹ دیتا ہے کہ خون میں یہ ہے فلاں یہ ہے۔ مرتے وقت ہر آدمی آسمان کی لیبارٹری میں تھارولی ایگزامن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ 2 فرشتے آ کر اس کے ایک ایک جوڑ کو سونگھتے ہیں، پلکوں کو، دانتوں کو، جڑوں کو، رگوں کو، نس کو، آنکھ کو، زبان کو، خیالات کو، احساسات کو، معقولات کو، مشروبات کو، رویوں کو، پس منظر کو، پیش منظر کو، اخلاص کو سونگھتے ہیں۔ تو یہ مرنے والا کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے آپ کے ساتھ بھی ہوگا چونکہ یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ انگ انگ میں کیا ہے، سچائی ہے، جھوٹ ہے، بد نظری ہے، حیا ہے، حرام ہے، حلال ہے، کنجوسی ہے، سخاوت ہے، ظلم ہے، عدل ہے، انتقام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اب کوئی بدلنے کی صورت ہو سکتی ہے کرنے کے؟ نہ، اب تو جزو بدن بن چکا۔ ان کی اس سونگنے کی رپورٹ آسمان کے خالق کو دی جاتی ہے کہ ہم اس کی آنکھ دیکھ آئے ہیں، زبان دیکھ آئے ہیں، دانت دیکھ آئے ہیں، ہاتھ دیکھ آئے ہیں، انگلیاں دیکھ آئے ہیں، پاؤں دیکھ آئے ہیں، اس میں یہ نکلا۔ اور فرشتوں پہ نہ زور ہے، نہ زر ہے، نہ زاری ہے۔ اور نظر کے وقت ان صفات کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہی ختم ہو گیا چونکہ پیپر کا ٹائم اوور ہو گیا۔ اب یہ کہے کہ میں حیا بھر لوں، سچ بھر لوں، تو وہ کہتے ہیں نا اب تمہیں اپنی آنکھوں پہ ایمان ہے، اللہ رسول پہ ایمان نہیں ہے۔ اب تم دیکھ رہے ہو نا کہ یہ جھوٹی زبان اور بد نظر والی آنکھ اور ظلم والے، اب تمہیں نظر آ گیا نا کہ یہ کانٹے ہیں، ظلم ہے، زہر ہے، پیزن ہے، انگار ہے۔ اب تم نے اپنی آنکھوں پر اعتبار کر کے ان کو دور کر رہے ہو۔ یہی باتیں تو اللہ رسول نے کہی تھی۔ اللہ رسول کی باتوں پہ اعتبار کر کے اگر ان باتوں کو مانتے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ حواس خمسہ، 5 سینسز، آنکھوں کو دیکھ کر کسی بات کو چھوڑنا، اس کو تو ذات پہ ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ رسول پر ایمان معتبر ہے نہ کہ ذات پر ایمان معتبر ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے 3 صفات عرض کی تھی کہ ماہ رمضان صاحب صفات بننے کا مہینہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، سرکش شیاطین کہہ دے جاتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور اس کو بے صفات کر دوں گا۔ میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، چوپال کی گفتگو نے، گھر کی گفتگو نے ہر وقت کپڑے، جوتے، مکان، ان چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ وہ صدیوں قبل صفا کی چوٹی سے ملنے والی صفات اب قصہ پاری نہ ہوگی، بھولی بسری داستان ہوگی کہ وہ صفات تھیں جنہوں نے صدیوں تک لوگوں، آج بھی ابو بکر کا نام زندہ ہے، مجھے میرے پردادے کا نام نہیں پتہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حالانکہ پردادے اور میرے درمیان کو 100 سال کا مور لیس فاصلہ ہوگا، مجھے نام ہی نہیں پتہ۔ قبر تو خیر ایک حاشیہ خیال ہے نا، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، چمن کے تخت پر جستم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے باغ پر جب پھول پورا بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، ہزاروں بلبلوں تھی، ایک شور تھا، گل تھا، اور جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، ختم ہو جاتا۔ لیکن صدیوں قبل حبشہ سے آنے والا بلال مجھے یاد ہے رضی اللہ عنہ، کیا سیدنا بلال کی پراپرٹی اس کو زندہ کر گئی، حکمرانی زندہ کر گئی۔ ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر یاد ہے، ابو طالب کا بیٹا علی مجھے یاد ہے رضی اللہ عنہ۔ میں ان کے نام سے خوشبو لیتا ہوں، مہک لیتا ہوں، حرارت لیتا ہوں، توانائی لیتا ہوں، روشنی لیتا ہوں، جدت لیتا ہوں، ضمیر لیتا ہوں، غیرت لیتا ہوں، زندگی کا پیام لیتا ہوں ان کے نام سے۔ ان کے نام پہ مرنا اپنی حیات ابدی کا سامان سمجھتا ہوں، ان کی طرف سے اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، ان کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کرنے والے سے تعلق توڑنا اپنی غیرت کا حصہ سمجھتا ہوں، چاہے میرا باپ کیوں نہ ہو۔ اس قدر جذباتی اٹیچمنٹ یہ کیوں ہے؟ میں اپنے باپ کے ساتھ تو نہیں، استاد کے ساتھ تو نہیں، اس لیے کہ آدمی کی جذباتی وابستگی اس لیے ہوتی ہے کہ جن کے اندر صفات ہوں، اور صفات بھی وہ جو قرآن و سنت نے دی، نہ کہ یورپ نے دی۔ ابھی ان دنوں تقسیم ہو رہی ہے ایم پی ایز کی، مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین ایم پی ایز کو دے رہے ہیں ابھی آپ کو ٹکٹ، جس کو ٹکٹ نہ ملی، میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں جس نے 6 سال 8 سال تک میرے ساتھ گفتگو کرتا تھا اور ایک سیاسی جماعت پہ جتنے تبرے کے لفظ تھے وہ سارے استعمال کرتا تھا۔ اب مجھے کہنے لگا اسی سیاسی جماعت کی ٹکٹ لے کے دے سکتے ہو؟ مجھے کہنے لگا جس کی طرف ہر گالی، ہر گولی، ہر غیبت جو بھی تھا اور مستحق تھے وہ، لیکن یہ وہ صفات ہیں جو ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن۔ آج تالاب خشک ہو جائے، کونجیں ساری اڑ جائیں گی۔ کنول کے پھول تھوڑے ہوتے ہیں جو خشک تالابوں کے ساتھ خشک ہو جاتے ہیں، باقی تو کونجیں ہوتی ہیں،
اور کونجوں کا مزاج ہے بھرے تالابوں کا رخ کرنا، خالی تالابوں کے کنارے کونجیں بیٹھ کر نغمہ بھی نہیں گاتی۔ یہ جتنی کونجیں اڑ کے دوسرے تالابوں پہ جاتی ہیں یہ کوئی اصول کی خاطر نہیں جاتی، بھرے تالاب کی تلاش میں جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصول پسندی آ گئی، تو اصول پسندی عمر کے اس حصے میں آ گئی جس عمر میں اصول کے پودے اگتے نہیں ہیں۔ یہ ساری وہ کونجیں ہیں جو بھرے تالاب کی تمنا میں خشک تالابوں سے ہجرت کر کے، ان کی سیاسی ہجرتیں کہ یہ خیر ان کی باتوں سے تذکرہ چھوڑو، میں ایسے الجھ گیا ان کے تذکرے سے، ممبر و محراب بھی آلودہ ہوتا ہے اور ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ جمعہ میں نے 3 صفات کا عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ سلسلۃ الشیاطین، وہ قوت جو انسانی وجود کو صفات کے آگے رکاوٹ ڈالتی ہے، ہمارے کھڑے کر وہ بند ہے۔ اس لیے موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان۔ پہلی صفت میں نے کہا تھا تقوی لیں۔ تقوی آ جائے تو کعبہ کے رب کی قسم رزق یوں آتا ہے جیسے موسم بہار میں درختوں کے شاخوں پہ شگوفے پھوٹتے ہیں۔ کبھی شگوفوں کے پھوٹنے کے لیے مالک کو تردد نہیں کرنا۔ موسم بہار کی نم پرور ہوائیں راتوں رات اتنے شگوفے کھلا دیتے ہیں کہ مت پوچھو۔ اگر تقوی آدمی میں آ جائے، اسلام کی شاخ پہ تقوی کا پھول کھل جائے یا اسلام کے محل میں تقوی کا چراغ جل جائے تو رزق یوں آتا ہے، قرآن کی روشنی میں رزق یوں آتا ہے، میں حیث لا یحتسب، جس طرح موسم بہار میں شاخوں پہ بلا تکلف شگوفے پھوٹتے ہیں۔ آسمانی خیریں اس کی طرف یوں رخ کرتی ہیں جیسے برسات کے موسم میں بوندیں زمین کا رخ کرتی ہیں۔ آفتیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس سے یوں دور جاتی ہیں جیسے طلوع آفتاب کے بعد اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں، اور بھلائیاں اس کا یوں مقدر بنتی ہیں جس طرح مقناطیس کو پھیرا جائے تو لوہے کے ذرات بے ساختہ اٹھ کے مقناطیس کے ساتھ چمٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تقوی آ جاتا۔ تقوی مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ صدیوں تک اس امت کا وجود تقوی سے اب پہلی صدی تو تھی تقوی ہی تقوی۔ تقوی کیا ہے میں پھر عرض کر دوں، تقوی یہ ہے کہ اس لیے گناہ چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ڈیفینیشن یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شراب نہ پیو گردہ خراب ہو جائے گا، یہ تقوی نہیں ہے۔ سگریٹ نہ پیو منہ میں کینسر آ جائے گا، یہ تقوی نہیں ہے۔ رات کو نہ جاگا کرو دیر تک، آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ کسی اور بنیاد پر گناہ چھوڑنا تقوی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں والدین بچوں کو غلط بنیادوں پہ نیک بنانے کی صحیح کرتے ہیں اور یہ برباد کر دیتے ہیں۔ غلط بنیادوں پہ نیک بن بھی گیا تو اللہ کے یہاں نیک کوئی نہیں۔ استاد کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ لقمان حکیم جو ایک آئیڈیل باپ کے روپ میں قرآن مجید میں منظر عام پہ آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، بیٹا رائی کا دانہ بھی اگر پہاڑوں میں ہو، زمینوں میں ہو، سمندروں میں ہو، خلاؤں میں ہو، تیرے رب کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ان ادر سینس کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ تیرا رائی کے دانے کے برابر کیا گیا عمل اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ ہے تقوی کی بنیاد پہ اولاد کو صراط مستقیم پہ چلانے کی لقمانی کوشش۔ اس کے علاوہ ساری کوششیں مردود ہیں، مقہور ہیں، مغضوب ہیں، مردود ہیں۔ نیک بچہ بن بھی گیا تو ایسے ہے جیسے پتھر پہ بیج اگ جائے، وہ لانگ لائف نہیں ہوگا۔ مہمان کب تک ٹھہرے، مہمان مہینے ٹھہرے پھر بھی مہمان نے جانا ہی ہوتا ہے۔ تقوی کی بنیاد کے علاوہ حاصل کی گئی نیکیاں کسی کی ہاں مہمان کی نفسیات رکھتی ہیں، انہوں نے جانا ہی ہوتا ہے۔ شریعت، طبیعت پہ شریعت کا رنگ نہیں چڑھتا۔ اس پہ ایک حکایت یاد ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا وزیر کو میرے استقبال کا کوئی ایسا طریقہ متعارف کراؤ جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہ ہو۔ وزیر نے کہا یہی کامن طریقے ہیں، سلوٹ ہوتا ہے، گلدستے ہوتے ہیں، سلامی ہوتی ہے، تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے۔ تو ایک وزیر نے کہا جی میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ کہنے کہ کیا؟ کہنے کہ بلیاں آپ کے آنے پر استقبال کرنے کے لیے ہاتھ میں شمع لے کے کھڑی ہو جائیں گی، بلی کے 2 اگلے پاؤں 2 پچھلے پاؤں۔ اس نے مہینوں کی طویل تھکا دینے والی ریاضت کے بعد 5-4 بلیوں کو تیار کیا۔ جب بادشاہ آتا تو وہ ہاتھ میں موم بتی شمع لے کے کھڑی ہو جاتی۔ بادشاہ کہنے کہ یہ ایک یونیک اور اینٹیک طریقہ ہے، یہ کسی بادشاہ کو میسر نہیں ہے۔ اس کے جہاں دیدہ دور رس وزیر نے کہا یہ نہیں ہے، بلیوں کی طبیعت پہ شریعت کا رنگ نہیں چڑھتا، غیر متقی کی طبیعت پہ شریعت کا رنگ نہیں چڑھتا۔ جب موقع ملے گا تو گڑبڑ کر جائے گا، اتنا دین پہ چلے گا جتنا اس کے دنیا کا نقصان نہ ہو۔
غیر متقی آدمی دین پہ اتنا چلے گا جتنا اس کا دین پہ نقصان، دنیا کا نقصان ہو۔ جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ آئے گا تو وہ ڈنڈی مار جائے گا۔ تو بادشاہ نے اس وزیر نے کہا جی میں نے بلیوں کو تیار کر دیا۔ تو اس وزیر نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے عارضی کام ہے، پتھر پہ بیج ہے، کوئی دائمی کام نہیں۔ اس نے کہا دیکھ لو۔ تو اگلے دن وزیر نے دکھایا، بادشاہ آیا، پردے ہٹے، بلیوں نے موم بتیاں اٹھائیں اور استقبال کیا، اور پورا جو دربار تھا وہ تالیاں تالیاں تالیاں۔ اب بادشاہ نے معنی خیز اور تضحیک آمیز نظروں سے دیکھا اس وزیر کو جو کہہ رہا تھا بلیوں پہ رنگ نہیں چڑھتا۔ اس نے کہا اچھا جی کل بھی ہوگا کہ روز ہوگا؟ اب اس وزیر نے ایک کام کیا، اپنے ایک ملازم کو کہا جب بلیاں موم بتیاں لے کے کھڑی ہوں، ادھر بلیاں آئیں گی، بادشاہ آئے گا، تو تم نے بادشاہ کے پیچھے 2-4 چوہے چھوڑ دینے ہیں۔ اگلی بات آپ سمجھ گیا، سارے فیصل آباد کے لوگ ہیں چونکہ چوہوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اس نے آگے دیکھا بلیاں آئیں، اس نے ہاتھ پکڑے، موم بتیاں دیکھیں، ابھی موم بتیاں پکڑ کھڑی تو اس نے چوہے چھوڑے، پھر کہاں موم بتیاں اور کہاں استقبال اور کہاں بادشاہ سلامت، اور ہر بلی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہاں کی بلیاں؟ اس نے کہا جب چوہے نظر آ جاتے ہیں تو موم بتیاں ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں۔ غیر تقوی کی بنیاد پہ نیکیاں کرنے والے اسی بلیوں کی طرح ہیں جن کو چوہا نظر آ جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت تک نیکی کی شمع سنبھالیں گے جب تک چوہا نظر نہ آئے، اور جب چوہا نظر آ جائے، چونکہ تقوی کی بنیاد ایسے ہے کہ مجھے روتے ہوئے دیکھا، کیا وعدہ پھر آنے کا، کہ ایک بہتے ہوئے پانی پہ بنیاد مکان رکھ دی۔ غیر تقوی کی بنیاد پہ کی گئی نیکیاں ان بلیوں کی طرح ہیں جو موم بتی پکڑتی ہیں لیکن تھامتی اس وقت تک ہیں جب تک دربار میں کوئی چوہا نظر نہ آئے۔ بڑے بڑے متقی اس وقت چاروں شانے چت ہو کے چوہے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو نظر آ جاتا ہے کہ چوہا ادھر ہے اور نیکی ادھر ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ وہی آدمی تھا، چاندلہ میں تسبیح، ٹوپی، پگڑی، جوتا، یہ وہ، اگر اب چوہا نہیں تھا، اب چوہا نظر آ گیا۔ تو اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ نیکی کی بنیاد تقوی رکھو۔ لقمان حکیم بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے بیٹا رائی کا ایک دانہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ بچوں کو غیر فطری بنیادوں پر نیک بناتے ہیں اور وہ تکلف ہوتا ہے، وہ چوہے جب دیکھتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور تقوی کا مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز آدمی بائی برتھ سیکھ کے نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی خوبی سیکھ کے نہیں آتا۔ ہم نے جتنے فنون سیکھے، علوم سیکھے، ان میں سے ایک کا نام لیں جو بائی برتھ لے کے آئے۔ جب اتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں تو تقوی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات مشکل ضرور ہیں، ناممکن نہیں ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں سمپلی امپاسبل نہیں ہے۔ ایستا ایستا آنکھ کو تقوی کا عادی بنائے کہ میں نے آج آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے دیکھنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ میرے سننے کو اللہ سن رہا ہے، اور میرے سننے پہ اللہ کے سننے کا رد عمل کیا ہے، اس احساس کی بلوغت کا نام تقوی ہے۔ دھیرے دھیرے ہاتھوں کو، کانوں کو، اور صدیوں تک امت میں تقوی رہا۔ یہ نہیں کہ تقوی تھیوریٹیکل چیز ہے، کاغذوں پہ چیز ہے، قلم پہ چیز ہے، کتابوں کی چیز ہے۔ متقی لوگ تھے، پہلی صدی بھری پڑی ہے، دوسری صدی بھری پڑی ہے، پھر دھیرے دھیرے ڈاؤن فال آیا، اور جب صفائی کی محنت ختم ہوتی ہے تو گندگی آ جاتی ہے۔ گندگی کو عام کرنے کے لیے کچھ نہیں، صرف صفائی کی محنت کو چھوڑ دینا کافی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ کاشتکار مثبت قسم کی فصل اگانا چھوڑ دے۔ جڑی بوٹیوں کو نہ کھاد ہے، نہ سپرے ہے، نہ گوڈی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہل ہے، نہ کوئی کھاد ہے۔ جڑی بوٹیاں کہتے ہیں صرف تم اصل فصل کاشت کرنا چھوڑ دو، باقی زمین کو خالی چھوڑ دو، ہم اگائیں گے۔ نیکی کی محنت کرنی پڑتی ہے، نیکی کے چھوڑ دینے کا نام برائی ہے۔ برائی کا اپنا وجود کوئی نہیں ہوتا۔ روشنی کے چھن جانے کا نام اندھیرا ہے، اندھیرے کا وجود کوئی نہیں، روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ برائی کا ذاتی وجود کوئی نہیں، نیکی کی محنت کے ترک کر دینے کا نام برائی ہے۔ تو والدین بچوں کو تقوی پہ تیار کرتے تھے، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ لقمان حکیم کی باتیں گھر میں، دالان میں، کھیت میں، کھلیان میں، دسترخوان پہ باتیں ہوتی تھیں، اور بچے متقی پیدا ہوتے تھے۔ اگر تقوی آ جائے تو ہماری تجارتیں چمک اٹھیں، اگر تقوی آ جائے تو زراعت چمک اٹھے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذنا۔ یورپ سارے کا سارا نظام ٹھیک کرتا ہے مشینوں کے ذریعے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ویڈیو دیکھ رہی ہے، ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں، فورسز دیکھ رہی ہیں۔ اسلام کے لیے ان کے متبادل اللہ دیکھ رہا ہے۔
وہ بے جان مشینوں کا یقین پیدا کر کے اپنے ملک کو جنت نظیر بنا گیا. ہم اللہ کی ذات کا یقین نہ ڈسکس کر کے اپنے معاشرے کو دوزخ بنا بیٹھے. ان کے معاشرے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے رگ رگ میں تقوی ہے، ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو تیر کی طرح سیدھے ہو گئے. فردوس کا ہر کریہ افرنگ کا ہر کریہ فردوس کی مانند ہے. تو وہ جو افرنگ کا ہر کریہ فردوس کی مانند، اس کے پس منظر میں یہ تقوی تھا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اسی کا دوسرا نام تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، بجلی جا سکتی ہے، اس کے عدسے خراب ہو سکتے ہیں، اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. اس ایک آیت نے پوری کائنات کا، تو یہ تقوی ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ تقوی گیا جسم سے روح نکل گئی، تقوی گیا درخت کی جڑ کٹ گئی، تقوی گیا مین سوئچ آف ہو گیا، تقوی گیا ہر چیز ختم ہوگی. پھر دنوں کی محنت سالوں میں پھیل جائے گی، آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ دہرایا گیا تقوی تقوی تقوی، اسی ڈائی پہ آتا ہے. جب بھی کوئی صحابی دور جانے لگا، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرمایا، تو پہلا اتق اللہ، اللہ کے دیکھنے کے احساس کا دیپ بجھنے نہ دینا، ورنہ گھپ اندھیرا ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. یونس بن عبید نے کہا اپنے بیٹے کو، بیٹا یہ تھان ہے، 5 تھان ہیں، ایک قدر ناقص ہے، 4 اچھے ہیں. بیچنے والوں کو، حج کے دن تھے، بیچنے والوں کو کہہ دینا کہ اس تھان میں ریجیکشن ہے اور اس تھان کی قیمت ان تھانوں سے کم ہے، اور انہیں کہنا لینا ہے تو یہ تھان بھی ساتھ دوں گا تو باقی 4 بیچوں گا. پیسے لایا تو پیسے 5ویں تھان کے بھی پورے لے کے آ گیا. بیٹے نے، باپ نے دیکھا یونس بن عبید رحمہ اللہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو پیسے زیادہ ہیں. کہ ابا وہ تھان بھی اسی بھاؤ بک گیا. کہ اوہو، تقوی سے پہلے میں نے تمہیں تجارت کی جگہ پہ بٹھا کے ان کے آخرت، اپنی آخرت خراب کی، ان کی دنیا برباد کر دی. غیر متقی لوگوں کی دنیا برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابھی تجارت گاہ پہ جانے کے قابل نہیں ہے، تجھے دیکھنے کا اللہ کو خوف نہ ہے. کل اللہ کو کیا جواب دے گا کہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا. دوسری صفت جو اس مہینے میں پیدا کرنے کی میں نے گزشتہ جو میں بات کی تھی، وہ سخی بنے. کنجوس پہ کوئی بھی خیر کا بیج نہیں اگتا. سخاوت سیکھنی پڑتی ہے، جس طرح کمپیوٹر کا کام، اے سی کا کام، ڈی سی کا سیکھنے پڑتے ہیں، سخاوت سیکھنی پڑتی ہے. حدیث میں آتا ہے سخاوت ایک درخت ہے جس کی بنیادیں جہنم میں اور شاخیں دنیا میں. جس نے کنجوسی ایک درخت ہے جس کی بنیاد جہنم میں ہے اور شاخیں اس کی دنیا میں. جس نے کنجوسی کے درخت کو پکڑ لیا، دیر یا سویر شاخیں جب اٹھیں گی تو پکڑنے والے کو دوزخ میں لے جائیں گی. آپ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اس کے بعد میں سخی ہوں. کنجوس کی اللہ سے بنتی نہیں ہے، کنجوس کی لوگوں سے نہیں بنتی، کنجوس کی اپنے آپ سے نہیں بنتی. کنجوس کی زندگی بڑی قابل رحم ہوتی ہے. تو سخاوت سیکھیں اور سکھائیں. آپ نے فرمایا سخاوت ایک درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہیں اور شاخیں دنیا میں. جس نے سخاوت کے درخت کو پکڑ لیا وہ لے کے جنت میں چلا جائے گا. اور کتنی خوبصورت حدیث ہے، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، دوزخ سے دور ہے. اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، دوزخ کے قریب ہے. یہ مہینہ سخی بننے کا. کہ مزاجوں میں انسان خلقاً طبعاً کنجوس ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انسان کنجوس ہے، مزاجن اس کو کنجوس بنایا گیا، تکلفاً سخی بننا پڑتا ہے. دنیا میں جتنی چیزوں کی محبتیں ہیں سب سے شدید محبت مال کی ہے. مال کی محبت رشتوں کے چراغ بھی بجھا دیتی ہے. کہنے کہ ایک امیر بھائی غریب بھائی کو ملنے کے لیے گیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، 3را عمرہ ہے سال کا. غریب بھائی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کچی دیوار کو درست کر رہا تھا اور امیر بھائی گاڑی سے اترا، اس کو کہا میرے لئے کوئی حکم ہو، میں عمرے پہ جا رہا ہوں. تو اس نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا اچھا اللہ آپ کو عمرہ قبول کرے. یہ امیر بھائی کے چونچلے ہیں. اسی کا سگا بھائی جس کے بستے ایک، سینہ ایک، بچپن کی وادیاں ایک، بچپن کی کہانیاں ایک، بچپن کے کھلونے ایک، بچپن کی یادیں ایک، بچپن کے بستر ایک، وہی سگا بھائی کچی دیوار بنا رہا ہے
اور دوسرا سگا بھائی چوتھے عمرے پہ جا رہا ہے، تیسرے عمرے پہ جا رہا ہے، اور پھر اس کو کہنے کہ الگ میرے لیے کوئی حکم ہوتا ہوں، تو اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا اچھا بھائی اللہ آپ کے عمرے کو قبول کرے، میں کیا کہہ سکتا۔ کسی نے کہا عمرے پہ جا رہے ہو، تو اس نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کی رضا مطلوب ہے، بیت اللہ کا شوق مقصود ہے، یا اتباع نفس مقصود ہے؟ اس نے کہا اللہ کی رضا۔ اس نے کہا پھر اپنے غریب بھائی کو دو۔ اس نے کہا نہیں پھر جانے کو دل کرتا۔ اس نے کہا پھر یوں تو نہ کہو نا کہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ جانتے ہیں کہ میرے محلے کا غریب محض ہے، اس کو تو ضروریات زندگی نہیں ملتی، جائیں اس کی تیمارداری کریں اور اس کی پرچی لے لیں کہ یہ دوائی، اس نے کہا یہ دوائی 6 مہینے چلنی ہے، میں مہینہ دوائی بھجواتا رہوں گا۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں۔ سخی کئی راستے تلاش کر لیتا ہے، جس طرح کنجوس بچنے کی کئی راہیں تلاش کر لیتا ہے۔ سخاوت سیکھنی پڑتی ہے، سکھانی پڑتی ہے، اور سخی سے اللہ کی بنتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سخیوں کو ناراض نہ ہوا کرو، اللہ سخیوں کی خطائیں درگزر کرتا ہے، تم بھی سخیوں کی خطائیں درگزر کیا کرو۔ مال کی محبت ہر چراغ بجھا دیتی ہے، اور مال کی محبت قاتل ہے انسانی رویوں کا، اور مال کی محبت کا قاتل ہے سخاوت۔ خالہ کے یہاں ملنے کے لیے گیا، دیکھا اس کو تو حال ہی کوئی نہیں، اس لیے شریعت ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دو، اجنبی لوگوں کو سیکنڈری رکھتی ہے، کیونکہ رشتہ داروں کا پتہ ہے، مجھے میری کزن کا پتہ ہے، ماموں کا پتہ ہے، خالہ کا پتہ ہے، پھپھو کا پتہ ہے، اس کا کوئی دن روز شب و روز کا واقعہ میرے سے نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ جانتے ہی ہیں، بس ٹھیک ہے آپ چپکے سے دن رکھو، سارا انتظام میں کر دوں گا۔ سخیوں کے پاس کتنے طریقے ہیں۔ مزدور آپ کا رہتا ہے، جانتے ہیں کہ آپ اس کو 15,000 دیتے ہیں اور 6,000 اس کا بل آ گیا، 6,000 بل دے گا تو کیا کرے گا؟ بل آپ لے لو۔ اللہ سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن بندے جب مسائل کے لیے آتے ہیں تو اس کا حل نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کیسے دوہرے پیمانے ہیں قوم شعیب کی طرح، میرے سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور جب میرے بندے مسئلے کے لیے جاتے ہیں تو بے نیازی کی بکل تان لیتے ہیں۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ صحابی ہیں، ان کے نوکروں نے کسی کا اونٹ چوری کر کے کھا گیا، عہد فاروقی کی بات ہے۔ حضرت عمر نے پتہ کیا تو تفتیش ہوئی تو پکڑے گئے۔ حضرت عمر نے کہا تم نے اس کا اونٹ کیوں کھایا؟ اس نے کہا یہ عرب ہیں، گوشت کی محبت فطرت میں ہے۔ حاتب تنخواہ کم، حاتب بدری صحابی ہیں بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی، عام صحابی نہیں ہے، اور بدر والوں کے لیے قرآن نے کنسیشن دے دی، جو تم کرو ہو گیا پھر تمہیں معاف کر دیا گیا۔ حاتم تنخواہ کم دیتا ہے، عرب ہیں، فطرت سے وہ جو ذوق ہے گوشت خوری کا وہ جاتا نہیں ہے، مہینوں کی محنت کے بعد اتنا بچتا نہیں ہے کہ گوشت لے سکیں۔ آج جنگل کی وادی میں اونٹ نظر آ گیا اور فطرت غالب آ گیا، ہم نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شب کو میں پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ہم نے کہا وادی ہے، تنہائی ہے، اونٹ ہے، بھرا ہوا گوشت ہے، ہم نے اس کو کھا کے ڈکار مار کے چلے گئے۔ حضرت عمر نے حاتب کو بلا کے کہا کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ یہ سننے کی بات ہے کہ اتنی، کہ اس تنخواہ سے اس کا ماہانہ بجٹ بنا کے دکھاؤ، جو تنخواہ دیتے ہو۔ تمہارے علاوہ تو کہیں کام کرتا نہیں، چونکہ اوور ٹائم تو لگا نہیں سکتا، تم اس کی ہڈیوں کو نچوڑ دیتے ہو۔ صبح 10 بجے آتا ہے، شام 7 بجے جاتا ہے۔ میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، شاکر شجابادی کہتے ہیں نا، میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، جو روٹی شام دی پوری کریں دیاں شام تھی ویندی، فکر دا سے جو بھردا ہے سوچیں دیاں شام تھی ویندی، خیالاں وچ سکون اج کل گولیں دیاں شام تھی ویندی، انہاں دے بال ساری رات روندے نہ بھوک تو سمدے نہیں، جنہاں دے کہیں دے بالاں کو کھڑیں دیاں شام تھی ویندی۔ میں شاکر بھوک دا مارے ہاں مگر حاتم تو گھٹ کا ہی نہیں، قلم خیرات ہے میڈی ونڈیں دیاں شام تھی ویندی۔ تو میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، کیوں؟ جو روٹی شام دی پوری کریں دیا۔ حضرت حاتب سے پوچھا جتنی تنخواہ ان کو دیتے ہو اس سے ان کا مہینے کا بجٹ بنا کے دکھاؤ جس سے روٹی پانی ضروریات پوری کر سکے، تو کہاں پورا ہو؟ حضرت عمر نے کہا اس دفعہ اونٹ کے پیسے تم دو گے، چونکہ ان سے محنت لے کر ان کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کیا۔ اگلی دفعہ اگر انہوں نے اونٹ چوری کر کے کھایا اور بنیاد یہی کم تنخواہ بنی تو ہاتھ بھی حاتب کا کاٹوں گا اور پیسے بھی حاتب سے لوں گا۔ فاروقی نظام اگر نافذ ہو جائے شکر کرو، نافذ نہیں ہو رہا، اگر نافذ ہو جائے تو کتنے صدر منڈی کے لوگ ٹنڈے منڈے ہو کے پھر رہے ہوتے۔ شکر کرو یہ فاروقی نظام نے
گزر گیا ہے سروں سے پانی، بڑی المناک ہے کہانی. میرے جنگ کا شاعر تھا، اس نے لکھا گزر گیا ہے سروں سے پانی، بڑی المناک ہے کہانی، عمر کو بھیجو یا اپنے ہاتھوں میرے وطن کا نظام لے لو. میں نے کہا عمر نے تو یہ کیا تھا. اس نے کہا اللہ کا اتنا نظام ہے، ورنہ سارے ٹنڈے منڈے ہو کے پھر رہے ہوں گے. ہوا کی بیٹیاں ہمارے باتھ روم صاف کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم کتنا دیتے ہیں؟ عائشہ کی بیٹیاں ہیں نا، آمنہ کی بیٹیاں ہیں نا، کلمہ کو ہے نا، بیوہ ہے نا خاتون، 6 بچی ہیں. پیٹ کا دوزخ پالنے کے لیے وہ بچیوں کو لے کے آتی ہے اور ہمارے باتھ روم صاف کرتی ہے، گندے کپڑے دھوتی ہیں. ہم کتنا دیتے ہیں؟ مال کی محبت جب لگ جاتی ہے تو خیر کی کونپل پھوٹتی نہیں ہے. او اشد و کسوا، یہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. اس محبت کا توڑ یہ ہے کہ سخاوت کیجیے. اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ ایک نیکی ہے، چونکہ یہ صفات لینے کا مہینہ ہے، کم وقت رہ گیا، ایک آدھا اشرہ باقی رہ گیا. صاحب صفات بنے اسلام کی صفات سے، نہ کہ یورپ کے موبائل بدل کے، گاڑیاں بدل کے، مکان بدل کے، گھر بدل کے، فیکٹری. یہ کوئی صفات لانگ لائف نہیں ہے، ایور لاسٹنگ بھی نہیں ہے، فار ایور بھی نہیں ہے. چند دنوں کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں. جب آدمی بیماری کے بیلنے میں نچڑ جاتا ہے تو مال کے باوجود چیزیں نہیں کھا سکتا. دسترخوان بھرا پڑا ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، خرید بھی سکتا ہے، نوکر کھا رہے تو خود نہیں کھا سکتا. پرہیز ہے، پرہیز ہے، پرہیز. جب غریبوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے تو قدرت پرہیز کی فہرست لگا کر اپنا تازیانہ مارتی ہے. اگر ہم پرہیز کے پس منظر میں قدرت کے غیبی تازیانے کی چمک سنیں تو اندازہ ہو جائے کہ اگر کاش غریبوں کی روٹی پوری کرتے رہتے تو دسترخوان پہ پیاسی آنکھوں سے دیکھتے نہ کھا بھی سکتے. یہ پرہیز، یہ پرہیز، یہ پرہیز، یہ پرہیز. تیسری میں نے یہ کہا تھا ایک صفت لیں کہ روٹھے ہوئے میں صلح کروائیں. اگر خود روٹھے ہوئے ہیں تو صلح کے راستے نکالیں، کوئی ناممکن نہیں ہے. آپس کی لڑائی وہ پاس ورڈ ہے کہ اگر یہ کھل جائے تو سارے فنکشن کھل جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں سورہ حجرات، جس کا نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، اس میں ایک نیکی کو 2 دفعہ کہا گیا، باقی کسی نیکی کو رپیٹ نہیں کیا گیا. اگر مومن لڑ پڑیں تو صلح کرو، اگر فرد لڑ پڑے تو گروہ لڑ پڑے صلح کرو، فرد لڑ پڑے، 2 دفعہ کہا گیا. اسی کے لڑائی پھر ساری برائیوں کی بنیاد بن جاتی ہے. غیبت کب ہوتی ہے، جھوٹ کب ہوتا ہے، بہتان کب ہوتے ہیں، الزام کب ہوتے ہیں، گالی کب ہوتی ہیں، جھوٹے مقدمے کا، جب لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی سے پہلے تو یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں. آپس کی لڑائی تمام برائیوں کا پاس ورڈ ہے، کھل جاتی ہیں. اس لیے آپ اگر اس آیت کو دیکھیں نا، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، انما المومنون، بے شک جو مومن ہیں، اخوہ، سگے بھائیوں کی طرح. اخ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اس کی 2 جمع ہیں. اگر نظری بھائی ہو تو اخوان ہے، نسبی بھائی ہو تو اخوہ ہے. ماں باپ ایک ہوں، اس کو نسبی بھائی کہتے ہیں، تو اس کی جمع اخوتن ہے. اگر عقیدہ، مسلک، نظریہ، سوچ، تھاٹ، افکار ایک ہو، اس کو نسبی بھائی کہتے ہیں، نظری بھائی کہتے ہیں. اخ کی جمع اگر مسلمان نظری بھائی ہیں تو اخوان ہوگی، اگر نسبی بھائی ہیں تو اخوہ ہوگی. اب یہ جو مومن ہیں یہ حقیقت میں نسبی بھائی نہیں ہیں، نظری بھائی ہیں. ہم جتنے بیٹھے ہیں مومن ہیں. ہمارا اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، بنیادی ایک، صحابہ ایک، اولیاء ایک، کتاب، یہ ہمارے نظری بھائی ہیں. ہم نسبی بھائی نہیں ہیں. لیکن قرآن کی بلاغت دیکھیں، انما المومنون، بے شک جو مومن ہوتے ہیں، اخوہ، وہ سگے بھائیوں کی طرح ہیں. حالانکہ یہاں اخوان بھی جمع لائی جا سکتی تھی کہ یہ نظری بھائی ہیں، نسبی نہیں ہیں. ایک ماں باپ ان کی بنیاد نہیں ہے، ایک نظریہ ان کی بنیاد ہے. لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، عربوں کے یہاں اخوہ کی 2 جمع تھی، اخوان اور اخوتن. اگر ماں باپ ایک ہوتا تو جمع اخوتن، اگر نظریہ، سوچ، افکار ایک ہوتا تو جمع اخوان. اخوان المسلمین مصر کی تاریخ ہے. انما المومنون اخوتن، مومن تو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں. اب اخوہ کے لفظ نے کتنا جھٹکا دیا مسلمانوں کو کہ مہربان. فاصلحوا، اصلح امر ہے، یعنی یہ ترغیب نہیں ہے، فضائل نہیں ہے، شوق، امر ہے. عربی میں اصلح امر ہے. فاصلحوا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرو. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، تفسیر ہے ان کی، بہت خوبصورت تفسیر ہے احکام کے حوالے سے. احکام القرآن میں میں نے خود پڑھا، امام ابو بکر جساس نے سورہ حجرات کے اس تفسیر میں، اس آیت میں لکھا ہے کہ جو لوگ صلح کروانے پہ قادر ہیں ان پہ صلح کروانا واجب ہے. اگر نہیں کروائیں گے تو ایک واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا. مجھے پتہ ہے اگر میں چلا گیا تو وہ مل جائیں گے،
میں چلا گیا میرے احسانات ہیں، میرا اخلاقی احسان ہے، سیاسی احسان ہے، معاشی احسان ہے، وہ نہ نہیں کریں گے، تو مجھے صلح کروانی چاہیے۔ اگر میں اللہ کے دیے ہوئے مقام کی بنیاد رکھ کر لوگوں میں صلح نہیں کرواتا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فلاں کی بیٹی 2 سال سے بیٹھی ہے، فلاں بھائی بول چال ختم کر چکے ہیں، فلاں سگے بھائی میں تمہیں پتہ نہیں، ڈرو اللہ سے۔ لعلکم ترحمون، یہ جو صلح کرواؤ گے اس کا تم اپنے اوپر احسان کرو گے۔ جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لڑائی متعدی مزاج ہے، یہ نہیں کہ یہ پنکھا خراب ہو تو یہ اس کو نہیں کہے گا۔ جب 2 فرد لڑتے ہیں تو وہ 2 فرد نہیں رہتے، پھر وہ 2 قبیلے بنتے ہیں، ہمارا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ یعنی آگ، لڑائی کی آگ کو بجھاؤ۔ یہ مہینہ صفات کے حاصل کرنے کے، کوشش کریں یورپ کی صفات کو منیمائز کریں، کم سے کم کریں۔ نت نئے موبائل بدلنا، نت نئی گاڑیاں بدلنا، نت نئی فلاں اس کو چھوڑیں، اور اس کے بجائے وہ صفات حمیدہ، خصائل چنیدہ جو صدیوں کے عمل پاک پوتر طیب طاہر نبی نے عطا کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفات کو اپنے وجود میں لیں، جو آنکھ کی صفات ہیں، جو کان کی صفات ہیں، جو سوچوں کی صفات ہیں، جو رزق حلال کی صفات، وہ صفات اگر لے گئے تو بے شک تراویح بھی مبارک، اعتکاف بھی مبارک، قرآن کا ختم بھی مبارک، صلاۃ و تسبیح مبارک۔ اور اگر یہ سارے کرتے رہے اور صفات کوئی بھی نہ لے سکے تو تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔